ایک بات یاد رکھیں، یہ توحید کا مسئلہ یہ کڑوا بھی بہت ہے اگر سمجھ میں نہ آئے، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو اس سے زیادہ میٹھا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اور کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں یہ مجھے بتاؤ کہ الگ الگ معبودوں کو پکارنا اور ان کی عبادت کرنا ٹھیک ہے یا ایک اللہ کی عبادت کرنا ٹھیک ہے؟ الگ الگ معبودوں کے دروازوں پہ جائیں یا ایک رب کافی ہے وہی ٹھیک ہے؟ یعنی کتنا آسان انداز میں بتلایا کہ تم نے جو اتنے معبود بنائے ہوئے ہیں، جیسے مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا، ایک بت کے بارے میں تھا کہ یہ خیر دیتا ہے، ایک بت کے بارے میں تھا یہ شر دیتا ہے، یہ والا بارش دیتا ہے، یہ والا روزی دیتا ہے، یہ والا یہ کرتا ہے، یہ والا وہ کرتا ہے۔ اور اگر محسوس نہ کریں تو آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ آج بھی کشتی پار کرانے کے لیے اس کو پکارنا ہے، فلاں مصیبت آ جائے تو اس کو پکارنا ہے، یہ والا مسئلہ ہو تو یہ وہاں مسئلے حل ہوتے ہیں، بچہ نہ ہو تو یہ وہاں مسئلے حل ہوتے ہیں، یہ والا مسئلہ نہ ہو تو یہ یہاں حل ہوتا ہے۔ تو بھائی اتنے ساروں کو معبود اور مسجود اور مشکل کشا بنانے سے بہتر نہیں ہے کہ ایک ہی در کو پکڑ لیا جائے جہاں سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یہی پیارا انداز شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر کیا اور فرمایا، یا طالب الاشیاء من غیرہ ما انت عاقل هل شیء لیس هو فی خزائن اللہ، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنے والے کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے تو دوسروں سے مانگ رہا ہے؟ جب سب کچھ اس کے در سے ملتا ہے تو پھر اسی کے آگے سجدہ کیا جائے۔ یہ جانور کبھی کسی اور سے نہیں مانگتے، اولاد بھی کسی سے نہیں مانگتے، یہ جانور جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے بے زبان اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ یہ چڑیوں کی چہچہاہٹ میں اللہ کی توحید ہے، یہ پرندوں کی خوبصورت آوازوں میں اللہ کی توحید اور اللہ کی تسبیحات ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ان کو تھوڑی پتہ ہے شرک کا، یہ مچھلیوں کو، یہ جانوروں کو، یہ تو ان کو بھی تو اولاد اللہ دیتے ہیں، ان کی بھی تو مشکلیں حل ہوتی ہیں، یہ بھی تو بیمار ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں، یہ کس دروازے پہ جاتے ہیں؟ پھر آج ہم اگر جن کو خدا نخواستہ اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہوں وہ ہماری آواز یہاں سے سنتے ہیں، چلو سنتے بھی اگر مثال کے طور پہ فرض کرو تو بھائی ان کو تو دنیا میں ایک دو زبانیں آتی تھی، یہاں تو ہر زبان والا اپنی زبان میں پکار رہا ہے، تو یہ وہاں زبانیں کیسے سمجھنے لگ گئے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک بے زبان کیسے پکارے گا؟ ایک بے زبان، ایک گونگا آدمی ہے، اس کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اس پر کوئی مصیبت آئی، تو وہ کیسے اپنا مدعا اللہ کے علاوہ دوسروں کو جن کو مشکل کشا معبود بنایا ہے اس کے سامنے اپنا مدعا کیسے رکھے گا؟ اپنی مصیبت کیسے رکھے گا؟ کیا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جن کو پکار رہے وہ یہاں سے دیکھ بھی رہے ہیں وہاں سے ہمارے سارے حالات کو؟ ایک رب کی ذات ہے جس کو زبان سے چھوڑو دل میں بھی پکارو تو اس کی بھی سنتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے نا نماز میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو جواب بھی دوں گا، وہ جواب بھی دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، فرشتوں میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں ثنا عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور جب بندے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے دعا کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَا، میرا بندہ جو مانگے گا اس کا رب اس کو عطا کرے گا، جو سوال کرو گے دوں گا۔ تو یہ سب کو سننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پتھروں کے اندر کیڑوں کو کھلانے والا اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا کہا تو دل میں ایک خیال آیا کہ گھر والوں کا کیا ہوگا، تو اللہ نے کہا موسیٰ اس پتھر پہ لاٹھی مارو،
पत्थर पे लाठी मारी तो वो फटा, अंदर से एक पत्थर निकला। कहा इस दूसरे पत्थर पे भी लाठी मारो, उस पे मारी तो अंदर से एक और पत्थर निकला। कहा तीसरे पत्थर पे भी लाठी मारो, तीसरे पत्थर पे लाठी मारी तो तीसरा पत्थर जब फटा तो अंदर एक कीड़ा मुंह में एक पत्ते का रिज्क लेके बैठा है और वो कहता है सुब्हान मन यरानी वयस्माउ कलामी वयस्कुरनी वला यंसानी। ए मूसा पाक है मेरा रब जो इन 3 पत्थरों के अंदर मुझे देखता भी है, वयस्माउ कलामी मेरी बात सुनता भी है, और वयस्कुरनी वला यंसानी मुझे हमेशा याद रखता है, मुझे कभी भूलता भी नहीं है। ये अल्लाह ताला जो है वो ऐसे सुनने वाली ज़ात है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.